میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا آپ سے کلیریفیکیشن چاہیے کہ جب نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار ہیں، اور اب جھوٹے کی بھی تعریف ہم کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے نا، ہمارا مذہب ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ مذہب تو ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے۔ یہ آپ کو جھوٹے کی تعریف بھی بتا دی تاکہ لوگوں کو واضح ہو کہ کہیں پہ ہماری کوئی پوزیشن نہ غیر واضح نہ ہو۔ اب سنو ذرا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جھوٹے کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی ہے، یہ ہمارے مذہب میں جھوٹے کی تعریف ہے، آپ کو پسند ہے لینا آپ سننا لیں۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ مسلمان، سنیے گا سوال کو، مسلمان جب ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کذاب اور دجال کہتے ہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے یا آپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی انسان کے کسی بھی کلام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ 6 فٹ لمبی داڑھی رکھتا ہو، چاہے وہ داڑھی کے بغیر ہو۔ داڑھی تو پہ اس کی غصہ وجہ کر ہے، گئے ہیں سدھو جی، نہیں داڑھی پہ غصہ کر گئے ہیں۔ سر مجھے نہ کاٹے، مجھے نہ کاٹے، مجھے بات کرنے دیں۔ داڑھی پہ اتنا غصہ کر گئے ہیں، سرکار کی سنت پہ غصہ کر گئے سدھو صاحب۔ نہیں میں نے ایک مختصر سی بات کی ہے سنت سے۔ کیا کیا کریں ایسی جو ہے نا، ایسے وقت کہتے پنجابی میں کہتے وقت کرنے بات نہ کیا کریں۔ سن تو رہنا بات، ہنسے نہ، سنیں۔ اچھا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دیکھو داڑھی والی بات نہ اس لیے دیکھیں سدھو پتہ ہوتا کیا ہے، میرا مطلب ہے کہ یار سن تو لے، اور بھائی کر لیجئے گا بات، سن تو لے۔ پتہ کیا اصل میں نا یار، مسلمانوں کو سرکار کی سنتوں سے محبت ہے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا، یہ 6 فٹ داڑھی اور یہ وہ، اس سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ چل اب آپ بات کر لیں۔ آپ نے بھی بات کی کہ آپ کو جھوٹے دعوے دار سمجھتے ہیں ہر ایک کو۔ میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کسی انسان کے کسی دوسرے انسان کو جھوٹا کہہ دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں کسی انسان کو جھوٹا کہوں اور اس کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ خدا بن کر میں خود کروں۔ یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ کسی شخص کے مفتری ہونے کا فیصلہ کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی شخص کے افتراء کا بوجھ کسی انسان کے اوپر اللہ نے نہیں ڈالا۔ وہ مفتری کا بوجھ مفتری نے خود اٹھانا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ تو پہلے کیا تھا کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، وہ بات میں نے مان لی کیونکہ وہ حدیث موجود ہے، لیکن 30 کے علاوہ ہر دعوے دار جھوٹا ہوگا، یہ ایک نیا دعویٰ ہے آپ کا جس کی دلیل آپ کے ذمہ باقی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے ہر دعوے دار کو جھوٹا کہنے کا اختیار جو جہاں سے لیا ہے وہ جگہ مجھے چاہیے، کیونکہ میں خدا کے کلام کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کی اس محکم بات کو مانتا ہوں جو قرآن کے تابع ہے۔ قرآن کے اگینسٹ میں اللہ کے رسول کے طرف منسوب کی ہوئی ہر بات کو رد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول قرآن کے برخلاف بات نہیں فرما سکتے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو آپ کے ذہن دلیل ہے ابھی۔ اچھا جی، اچھا ابھی چلیں ہم پہلے نا آپ کا اصول ذرا چیک کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو بہاءاللہ ایرانی ہے، بہاءاللہ ایرانی، اس کو سچا مانتے ہیں کہ جھوٹا مانتے ہیں؟ جب میں قرآن شریف سے مطالعہ کرتا ہوں اور میں نبیوں کی علامات دیکھتا ہوں تو اس کے مطابق وہ جھوٹا ہے۔ سمپل سی بات۔ نہیں ایک سیکنڈ، آپ کی بات کٹ گئی درمیان میں نے آپ نے مجھے ایک اصول دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کسی انسان نے جو دعوے کرنے ہیں، آپ نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا اخلاقیات کے بڑے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑے ہیں اور آپ کا اخلاقیات کا اتنا ہائی معیار ہے کہ آپ نے کسی کو مفتری یا جھوٹا کہیں گے۔ ابھی صرف آپ کے نا معیار کو چیک کرنے کے لیے، جسٹ ایک چاول ٹیسٹ کرنے کے لیے نا، آپ سے میں نے سوال کیا کہ بہاءاللہ ایرانی کو، اس نے ایک دعویٰ کیا ہے، سچا مانتے ہو کہ جھوٹا؟ فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ جی میں قرآن کی روح سے اس کو جھوٹا مانتا ہوں۔ کہا کہ نہیں کہا؟ عرض کرتا ہوں، نہیں عرض نہیں کرنا، عرض نہیں نا سدھو ایسے نہیں، تقریر آپ نے پہلے کر لی، عرض نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کہا کہ نہیں کہا کہ آپ قرآن کی روح سے اس کو جھوٹا مانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں کہا؟
میں نے جواب دیا کسی بھائی ایسے نہیں سدھو بھائی، ایسے نہیں، بغیر آپ نے کہا بغیر بنیاد یار سدھو بھائی ایسے تو نہیں نا یار، دیکھو نا ایک بات میں دیکھو سدھو بھائی، آپ کی مجھے لگ رہا ہے آپ کی آواز سے کہ آپ کی عمر مجھ سے بڑی ہے، آپ دیکھو نا احترام کرنا میرے پہ فرض ہے، لیکن آپ نے اپنا احترام پہ کروانا بھی تو ہے نا، یہ بھی تو آپ کا فرض ہے نا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے مجھے ایک جواب دیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ جب قرآن کریم کے روح سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں نا، تو آپ بہاء اللہ ایرانی کو جھوٹا مانتے ہیں، کہا ہے کہ نہیں کہا آپ نے؟ ایسے نہیں سدھو بھائی، بالکل بھی نہیں سدھو بھائی، دیکھو احترام اپنی جگہ پہ، اصول قاعدے اپنی جگہ پہ، آپ نے جو بات کی ہے پہلے اس بات کو کلیئر کرنا ہے، آپ نے بات کر دی ہے، ریکارڈڈ ہے، کہیں گے تو ریکارڈنگ چلا دوں گا ابھی میں، یہ یوٹیوب پہ لائیو جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے کہا ہے قرآن کریم کی روح سے آپ بہاء اللہ ایرانی کو جھوٹا مانتے ہیں، کہا ہے کہ نہیں کہا آپ نے؟ میں اللہ کے حکم کتابیں ہوں، میں آپ کی باتوں کی کتابیں نہیں ہوں۔ چلے اللہ ٹھیک نے ہے، قرآن کوئی سے بات نہیں، فیصلہ کوئی کرنے بات کا نہیں، حکم دیا ایک ہے۔ سیکنڈ نہ سدھو بھائی نا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ انشاءاللہ کبھی بھی اس پلیٹ فارم پہ نا ہمیں بے اصولی کا مرتکب نہیں پائیں گے۔ میں نے آپ کی تقریر کو اس طرح بیٹھ کے سنا جو آپ نے فرمائی بہاء اللہ ایرانی کے بارے میں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کی، اب بات آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، اور جو بات آپ کے منہ سے نکلی ہے نا، اس سے آپ کے وہ اخلاقیات کے پیڈسٹل جہاں پہ آپ کھڑے تھے ختم ہو گئے سارے کے سارے، اور اس کا آپ کو احساس ہے، اس لیے آپ اپنی، یا کتنی شرم کی بات ہے، اپنی کہی ہوئی بات کی تصدیق نہیں آپ کر پا رہے۔ سدھو بھائی اسی جگہ پہ ہم انشاءاللہ آج کی بات، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ، یہ تعلق بحال رہے، کیونکہ ابھی جو رنگ آپ اختیار کر رہے ہیں نا، کہ 10 سیکنڈ بعد اپنی بات کو کنفرم بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے پھر ماحول بھی خراب ہوتا ہے، ایموشنز بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ 2 سوال تھے آپ کے، دونوں کو ہم نے ایڈریس کیا، اور یہ جو ابھی آپ نے انکار کر دیا نا اس کو اپنے جواب کی تصدیق سے، اس سے جواب آپ کو بھی مل گیا، دیکھنے والوں کو بھی مل گیا۔ بہت احترام آپ کا، ہمیشہ انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو لیا جائے گا۔ آج کی گفتگو کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، کسی قسم کی سپیچ یا پریچنگ کی آپ کو ہم اجازت نہیں دے سکتے، اس کے لیے بہت معذرت، ٹھیک ہے جی؟ سوالوں کے حوالے سے جو انگیجمنٹ تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ میں صرف ایسے نہیں سدھو بھائی نہیں، میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، میں بھائی میری بات تو سنے نا، بات تو سنے، نہیں، آپ نے جواب دے بھائی دیا، بات تو سنے نا سدھو بھائی، ایسے میں آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے نیک خواہشات میں آپ کو کر رہا ہوں، میں کوئی کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا۔ سدھو بھائی میری بات تو سنے نا، دیکھیں میں آپ کے کسی بات پر بھی آپ زبردستی کر رہے ہیں، دیکھیں نا ایسے زبردستی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں جب بندہ مہمان جاتا ہے نا تو زبردستی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کہا کہ یہ پلیٹ فارم ہمیشہ آپ کے لیے، جب گھر چلے جائیں نا، جو کہ یہاں پہ ایک پرابلم ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے سدھو بھائی کہ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، اپنی بات پہ نا جو نکل جائے منہ سے، یا تو اس پہ معافی مانگ کے واپس لے لی جاتی ہے، یا اس پہ سٹینڈ کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں پبلک میں کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ معاملے بڑا مشکل ہے۔ آپ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل چکی ہے جس سے آپ کا اصول زمین پہ مکمل آگے گر گیا۔ اصول آپ نے دیا تھا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور آپ نے کہا جی کہ میں کبھی کسی کو مفتری اور جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ایسے آپ نے لمبی ایک سپیچ دی۔ اسی سپیچ کے بعد آپ سے پوچھا کہ بھائی بہاء اللہ ایرانی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا قرآن کی سے اس کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ختم ہوگی یہ بات۔ اب آپ نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا میری تعریف کرنا چاہتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے نیک جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن گفتگو نہیں مزید ہوگی۔ ہاں گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے جو آپ کے منہ سے بات نکلی ہے نا، آپ نے کہا قرآن کی روح سے آپ بہاء اللہ ایرانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ جو آپ کے منہ سے بات نکلی ہے نا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور سدھو بھائی کوئی بات ایسے آپ کہنا کہ ایسے ہی بات چلتی چلی جائے، وہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو واپس لینا چاہتے ہیں جو آپ کے منہ سے نکل گئی تھی، کوئی بات نہیں، میں نہیں کہوں گا جسے تو ڈر گیا واپس لے، نہیں کہوں گا،
اور اگر اس پہ کھڑا رہنا ہے تو پھر تصدیق کریں. دو ہی آپشن ہے نا. آپ کہہ دیجیے کہ جو آپ کے منہ سے بات نکلی تھی آپ اس کو واپس لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نکل جاتی ہے منہ سے بات. یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے جو بات نکلی تھی کہ آپ قرآن کی روح سے بہاءاللہ ایرانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں, آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہاں جی میں اس بات پہ کھڑا ہوتا ہوں. ابھی میں مکمل خاموش آپ کے احترام میں بالکل ہی بولوں گا اور 2 منٹ تک بالکل آپ کی تقریر سنیں گے سب لوگ. بسم اللہ کریں. ایک تو آپ بولنے نہیں دیتے کسی کو, گھنٹہ سے آدھے گھنٹے سے ہم بول رہے ہیں, ماشاءاللہ میں سن رہا ہوں. آپ نے میری دونوں سٹیٹمنٹوں کو دوبارہ ظاہر کرنا ہے پبلک کے سامنے. پہلی سٹیٹمنٹ میں نے بغیر قرآن کے کہا تھا کہ بغیر یعنی کہ سیدھا سٹیٹ وے کسی انسان کو میں دعوے دار کو جھوٹا کہنے کا مجھے اختیار نہیں. دوسری سٹیٹمنٹ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ قرآن کی بنیاد پر, قرآن کی روشنی میں, قرآن کے احکام کی روشنی میں جب میں فیصلہ کروں گا تو وہ فیصلہ صحیح ہوگا, کیونکہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے. تو دونوں سٹیٹمنٹ میں یہ فرق ہے, ایک سٹیٹمنٹ میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ ہے اور ایک سٹیٹمنٹ میں مولوی کے یا کسی انسان کے ذاتی فیصلے کی بات ہو رہی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور اسی بات کا فرق ہونے آپ دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. تو قرآن کے بھی وہ کے خلاف ہے یہ بات آپ کی کہ قرآن حکم دیتا ہے کہ قرآن سے فیصلہ کرنا ہے, اللہ کی نازل کردہ کتاب سے فیصلہ کرنا ہے. تو جہاں پر میں نے اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے تو آپ کو برا لگ گیا, مجھے اس بات پر افسوس ہوا. باقی آپ کی شکریہ, آپ نے مجھے مہمان نہیں ایک کے طور سیکنڈ, پر لیا. اب دیکھیں نا, ایک سیکنڈ سیدھو بھائی, ایک سیکنڈ, ابھی تک آپ کا موقف آ گیا. آپ نے کہا کہ آپ بہاءاللہ ایرانی کو جھوٹا مانتے ہیں قرآن کی روح سے, آپ نے کہا بالکل کہا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی آپ نے اپنا اصول, کوئی بات نہیں, آپ کو حق حاصل ہے اپنے اصول کو ایکسپلین کرنے کا. آپ نے کہا ہے, ابھی آپ نے ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ اگر قرآن کریم کی روح سے کوئی آدمی کسی کو جھوٹا مانے تو یہ جھوٹا ماننا ٹھیک ہے, صحیح ہے جی؟ ہاں جی, یہ بالکل درست ہے, کیونکہ قرآن نے جو ہمیں معیار دیا ہے ٹھیک ہو گیا نا. میں ان کا اب سنیے پابند گا ہوں. بھائی سدھو بھائی, ترتیب سے چلتے ہیں نا, اصول آپ کا آ گیا. اب دیکھیے گا ذرا, ہم بھلے بہاءاللہ ایرانی ہو, بھلے مسلمہ الکذاب ہو, بھلے اسود انسی ہو, بھلے مرزا غلام احمد قادیانی ہو, بھلے اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے کئی سارے نام ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اگر کسی نے بتایا نا سدھو بھائی کہ کسی آدمی نے کسی, جس کو آپ مولوی کہہ کے بات کو کرتے ہیں ڈسکریڈٹ, یہ نہ کیا کریں. آپ جیسے بندے کی باتیں زیب نہیں دیتی. اگر آپ نے اخلاقیات کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہونا نا, پھر پورے طور پہ کھڑے ہوا کریں. یہ مولوی کہہ کے ڈسکریڈٹ کرنا بات کی مناسب نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کو آپ کے کسی استاد نے, پڑھانے والے نے یہ بتایا نا کہ مسلمان تو جن کو جھوٹا مانتے ہیں نا وہ اپنی رائے سے مانتے ہیں, لہذا وہ غلط ہیں, ان کا جھوٹا ماننا غلط ہے. اور ہم جب کسی کو جھوٹا مانتے ہیں احمدی قادیانی تو ہم قرآن سے مانتے ہیں, لہذا ہمارا ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے. خدا کی قسم کوئی آدمی اپنی رائے سے دین نہیں بنا سکتا. اگر آپ نے بہاءاللہ ایرانی کو, جس کا آپ نے کہا جی کہ آپ نے قرآن کی روح سے جھوٹا مانا ہے, تو ہم نے بھی نبوت کے جتنے مدعیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں آئے یا آئیں گے, ہم بھی ان کو قرآن کی روح سے جھوٹا مانتے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر بحث کرنے کے لیے نیکسٹ ٹائم آئیے گا, لیکن پہلے سوچ لیجیے گا کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو قرآن کی روح سے جھوٹا مانا ہے, اور آپ نے یہ ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو قرآن کی روح سے سچا مانا ہے. فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ جو اصول آپ نے بتایا ہے نا, اصول ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے. تو لہٰذا کسی کی رائے سے نہیں قرار دیا جاتا. مسلمان بھی کتاب و سنت سے ہی وہ بات اخذ کرتے ہیں جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ چلیں ٹھیک ہے, آج لگتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ مجھے بہت ٹائم ہے, میں تو یہ بیٹھا ہوں آپ کے لیے, اچھا یہ آپ کے لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیں پھر میری بات سن لیں. ہاں آپ کا ایک سیکنڈ بس یہ بتا دیں کہ لیکن ہم چونکہ ترتیب سے چل رہے ہیں نا, ایک سوال آپ کر رہے ہیں, ایک میں کر رہا ہوں, ایک پھر آپ کرتے ایک میں کر رہا ہوں. ابھی آپ کا جو سوال جو تھا وہ اس پہ ہم دونوں نے ایک اصول پہ اگری کر لیا. ہمارا آپ کا جو نا اختلاف ختم ہو گیا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ قرآن کی روح سے جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ہم بھی قرآن کی روح سے جھوٹا قرار دیتے ہیں. تو اس میں آپ کا ہمارا تنازع نہیں رہا.
اگر آپ کا تنازع ہے تو بتا دیں تاکہ اس کو ایڈریس کر دیں. نہیں بالکل نہیں. آپ بھی خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے بھی خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اللہ کا کلام وہاں پر فیصلہ کر دے گا, خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. مجھے میرے لیے مسئلہ آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں. میری جو گفتگو کی بنیاد تھی وہ یہ تھی صرف اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ جو سورۃ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, اس پر ایک حدیث موجود ہے. سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹک رہی تھی. آپ نے فرمایا اے عدی اس بت کو اتار دو. میں نے آپ کو سورۃ توبہ کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور صوفیاء کو اس کا شریک بنا لیا تھا. تو حضرت عدی نے اصل میں آگے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے, مگر جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو اسے حلال سمجھنے لگتے, اور جب حرام قرار دیتے اسے حرام سمجھنے لگتے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یا اہل کتاب تھے, انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ کا شریک ایسے بنایا کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنے منہ سے نکلی باتوں کو, ان کی مولویوں کی یا علماء کی منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو براہ راست مان لیتے تھے. اللہ کی کتاب سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے, اس کی بنیاد اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہوتی تھی. یہ ہے پیغام جو کہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور اس آیت کریمہ سے ملتا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کو مان لینا اور ان کی ہر بات کی تقلید کر لینا اور قرآن سے اس کی دلیل نہ مانگنا, یہ ان کو خدا بنانے کے مترادف ہے. تو اس بات سے آپ اتفاق کریں گے لازماً, اس میں کوئی غلط بات میں بتا دیتا ہوں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, اور الحمدللہ یہ بھی ان باتوں میں سے آپ نے کی ہے کہ جس پہ آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے اصول میں. اصول کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ والی اتھارٹی جس کے آپ نے حدیث سے ذکر کیا دے دی کہ حلال و حرام کا اختیار اس کو دے دیا جائے تو یہ اس کو خدا بنانا ہے. ایسے ہی آپ نے کہا نا ٹھیک ہو گیا. یہ بتا دیں کہ کیا مرزا صاحب نے اپنے آنے کے بعد کچھ ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا تھا جو پہلے حلال تھیں؟ سوچ کے جواب دیجیے گا. مرزا صاحب علماء اور رہبان میں شامل نہیں ہوتے, وہ اللہ کے مامور ہیں, اللہ کی طرف سے مقرر. میں نے سوال نہیں کیا سیدھو صاحب, یہ میرے سر رسول نے سوال دوبارہ. میں نے آپ سے سوال فی الحال یہ کیا ہے, کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کچھ ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا جو پہلے حلال تھیں؟ ملتوی قرار دیا ہے. نہیں ایسے نہیں. ہم مثالوں پہ آ جائیں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب اگر کسی ایسی چیز کو حرام قرار دے دیں جو ان کی ماموریت سے پہلے حلال تھی, ان کو حق تھا؟ پتہ نہیں آپ کس داؤ پیچ کھیلنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا. داؤ پیچ نہیں, میں بتاتا ہوں. ایک سیکنڈ مومن کا کام میں بتا دیتا ہوں نا. مومن کا کام دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدھو بھائی ٹھہر تو جائیں نا. دو آدمی جب کسی بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں نا, اس کو داؤ پیچ نہیں کہا جاتا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی عمر کے اعتبار سے نا ایسے الفاظ استعمال نہ کیا کریں کہ جس سے آپ کی جو بطور انسان میرے دل میں قدر ہے وہ کم ہو جائے. آپ نے وہ پہلے وہ داڑھی والی بات کر دی, مجھے اچھی نہیں لگی آپ کی بات. وہ ٹھیک, ایسی باتیں نہ کیا کریں. ابھی آپ نے داؤ پیچ فلانا یہ بھی نہ کیا کریں. آپ کو تو میرے دل کا علم نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. آپ نے کیوں یہ بات کر دی؟ آپ کے شخصیت کے ساتھ یہ باتیں میچ نہیں کرتی, نہ کیا کریں یہ باتیں. اب آگے چلتے ہیں. جب دو آدمی گفتگو کرتے ہیں نا, پہلے انہیں کچھ اصولوں پہ متفق ہونا ہوتا ہے, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ان اصولوں کی پاسداری کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. میں نے آپ سے ایک اصولی سوال پوچھا, اس میں کوئی ایسی بات میں نے کی ابھی تک نہیں ہے. میں نے کہا ایک اصولی طور پہ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب نے اپنی ماموریت کے بعد
کیا کسی ایسی چیز کو حرام، میں لفظ کہہ رہا ہوں حرام، حرام قرار دیا ہے جو پہلے حلال تھی؟ اور اگر دیا ہے تو کیا ان کو حق حاصل تھا؟ دیکھیں اگر السلام علیکم، اگر جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کو بھی نہ لیں جی، پہلے مجھے ایک آدمی سے بات کرنے دے، اس کے بعد ان کو لیتے ہیں. جی جناب سیدھو صاحب. عرض یہ ہے کہ میں مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں، جب تک اس بات کی بے ہے اصولی بات، ٹھیک ہے، اور جب تک میرے پر ایک حقیقت آشکار نہیں ہوتی اور مجھ سے آپ ہوا میں مفروضے کی بنیاد پر فتوے مانگے، وہ میں دینے کی پوزیشن بنیاد پر نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے واضح، اور اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے. جو میرا سوال ہے سیدھو بھائی ایک وہ سیکنڈ، یہ ایک ہے سیکنڈ سیدھو بھائی، ایک کہ سیکنڈ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اس سے جی لمبی لمبی سپیڈ سے بات الجھ جاتی ہے. دیکھیں آپ، دیکھیں آپ تھوڑا چیزوں کو پڑھا کریں، اس کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ نے اور ہم نے مسئلہ تکفیر پہ بحث کرنی ہو نا، اگر کرنی ہو تو اس کا پہلے ایک اصول ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کیا کسی آدمی کو جو مسلمان ہے اس کو کافر قرار دیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر قرار دیا ہی نہ جا سکتا ہو، بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر دونوں فریق اس بات پہ ایگری کر لے کہ ہاں ایک بندہ جو مسلمان ہے اس سے کوئی ایسے اقوال، افعال، اعمال، عقائد سرزد ہو سکتے ہیں کہ جس سے اس کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ڈسکشن آگے چلتی ہے. تو لفظ مفروضے کو مکس اپ نہ کریں اصول کے ساتھ. آپ نے ہمیں اصول یہ بتایا کہ جی وہ پہلی قوموں میں نا ایسے جو تھے نا رہبان اور احبار کو وہ بنا لیتے تھے خدا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا ان کے حلال کو حلال جانتے اور حرام کو حرام جانتے. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی بات پہ غور کیجئے گا جا کے. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا مرزا صاحب کو احبار اور رہبان سے نہ ملائیں، ملایا جائے گا. پتہ ہے کیوں ملایا جائے گا؟ کیونکہ آپ ملاتے ہیں. ہم جب آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ تو مرزا صاحب نے بروز کی بات کی ہے، آپ کہتے ہو وہ دیکھو جناب شاہ ولی اللہ نے بھی کی ہے. یعنی جب مرزا صاحب کو جب ہم مرزا صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کو علماء کے ساتھ لائیں، وہ ناجائز ہے. معیار تو ایک رکھے نا. اگلی بات، مرزا صاحب آپ کے دعویٰ اور عقیدہ کے مطابق شرعی نبی نہیں ہے. ان کو کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کا اختیار ہی نہیں ہے. لہذا وہاں پہ وہ لمبی چیزیں کہ 10 صفحے پہلے 10 صفحے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ شریعت ہے. اور آپ کا دعویٰ شرعی نبی کا ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے مفروضہ نہیں پوچھا، آپ سے اصول پوچھا ہے. میں نے کہا ہے کہ اصول کے اعتبار سے کیا مرزا صاحب نے اپنی ماموریت کے بعد کسی ایسی چیز کو حرام قرار دیا جو پہلے حلال تھی؟ اور اگر دیا تو ان کو حق تھا؟ یہ ایک اصولی سوال ہے. آپ کسی آئٹم کی مثال نہ دیں، آپ بس اتنی بات بتا دیں کیا مرزا صاحب کو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے کا حق تھا ان کو؟ اس کا جواب دے دیں. اب آپ جب تک کسی اصول پہ نہ آئیں، آپ کہہ دی وہ کتابیں کھول کے پڑھیں. کتابیں کھول کے کس لیے پڑھنی ہے؟ کتابیں کسی اصول کے لیے پڑھنی ہے. اب آپ چونکہ آپ کے نیچے ڈاکٹر لائف صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو جو کہ موقع دینا چاہتے ہیں، تو آپ اگر جواب دینا چاہیں دے دیں، نہ دیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا مرزا صاحب کو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے کا حق تھا یا نہیں تھا؟ جواب دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم، میں ابھی خاموش ہوں. بات یہ ہے کہ آپ گھنٹہ گھنٹہ بھی اسپیچ کریں تو آپ کی پراؤڈ ہے بھائی صاحب، آپ کا اختیار ہے جو مرضی کرتے پھریں، اور آپ میری بات کو 1 منٹ کے بعد کاٹ دیتے ہیں یا آدھے منٹ کے بعد کاٹ دیتے ہیں اور دخل دیتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں. میں یہاں پر جو سوال لے کے آیا تھا وہ یہ تھا، وہ میں لے کے آیا تھا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 30 کے بعد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تو تعداد پوری ہو چکی آپ کے علماء کے مطابق اور عرصہ ہو گیا ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہر دعوے دار نبوت کو آپ براہ راست جھوٹا کہیں؟ یہ تھا سوال، اس کا جواب آپ سے نہیں بنا. آپ نے کہا کہ ہم قرآن کی بنیاد پر کہتے ہیں، تو آپ کو قرآن میں اللہ نے کہاں اختیار دیا ہے کہ اے انسانوں جب بھی کوئی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے یا اللہ کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے فلاں بات، تو تم فیصلہ کرو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس کا اختیار مومنوں کو اللہ نے کہاں دیا ہے، وہ آپ نے پیش کرنا ہے، وہ آپ پیش نہیں کر سکے. چونکہ آپ یہ اختیار کھو دیتے ہیں کہ مجھ سے سوال کریں مفروضوں کی بنیاد پر. تو پہلے تو آپ اپنے سوال کی طرف آئیں جو کہ میں لے کے آیا تھا. جب وہ جواب دے دیں گے تو پھر میں اس سوال کو بھی ایڈریس کروں گا. تو میں آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. میں سوال جو لے کے آیا تھا اس کو آپ نے اگنور کر دیا، 2 سوالوں کو، اور مجھے آپ نے ایک نئے مہمے میں گھسیٹ دیا اور شروع کر دیا مفروضوں کی بنیاد پر. بادشاہ میں آپ کی یہ گیم نہیں کھیلنے دے سکتا، آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. قرآن کی تعلیم کی روح سے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی پر رسول پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو. یہ 2 حکم ہے، فآمنوا واتقوا. ایمان لانے کا حکم جو ہے اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ نبی پر زبانی کلامی ایمان نہیں لانا، نبی جو فرمایا اس کی بات کو تسلیم کرو. پھر نبی سے یہ نہ پوچھو کہ فلاں بات کیوں اور کیوں نہیں ہے. اسی بات آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ تقوی اختیار کرو، تکبر چھوڑ دو، اپنی ذات کو پیچھے کاٹ دو. تو یہ 2 باتیں قرآن نے پیغام دی ہمیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب آپ کی جو باقی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذاتی خیالات ہیں، میں ان کا پابند نہیں ہوں. مجھے آپ قرآن سے دلیل پیش کریں جو قرآن نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے کہ کسی انسان کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ دعوے دار کو کذاب کہنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. وہ آپ نے مجھے دکھانی ہے، وہ آپ نے ابھی تک دکھائی نہیں. جزاک اللہ. چلیں ابھی اگر آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے نا سدھو بھائی آپ کہہ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی باتوں پہ کامنٹ کروں گا. لیکن اگر آپ کو اور بھی کچھ کہنا ہے نا تو اپنا مائک اوپن کریں تاکہ آپ کے دل میں نہ رہ جائے کہ آپ نے کچھ کہا نہیں تھا، اور بھی کہیں. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کہنے کا ٹائم دے دیا اور اس دفعہ دخل نہیں دیا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ میں نے اپنا کمنٹ پوری تسلی کے ساتھ دیا ہے. جزاک اللہ. چلے ٹھیک ہے سدھو بھائی، اب تھوڑا ایک بات سن لیجیے کہ میں بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں آپ کی میری بات ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کسی حوالے سے ہم اس بات کو مزید پرولونگ نہیں کریں، کیونکہ نیچے آپ کے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے. لیکن ذرا ہمارا فرض بنتا ہے یہاں پہ جو بات کی جائے نا اس کو کلیریفائی کر دیا جائے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں اپنی باتوں پہ غور کیا کریں، کیونکہ اگر آپ صرف مجھے جواب دینے پہ فوکس رکھیں گے نا پھر آپ باتوں پہ غور نہیں کر پائیں گے. آپ نے ابھی ایک بات کی، آپ نے کہا کہ کس نے اختیار دیا کہ قرآن کریم کی روح سے جو نا ہم انسان فیصلہ کریں کہ بندہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے قرآن کریم کی روح سے فیصلہ کیا ہے کہ بہاؤاللہ ایرانی جھوٹا تھا. اب دیکھیے دونوں باتوں کو مقصد ہے، وہ بات بھی کر دی، یہ بات بھی کر دی. یعنی جب آپ تو قرآن کریم میں غور و فکر کر کے بہاؤاللہ ایرانی کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، آپ کا حق ہے. ہم اگر قرآن کریم میں غور و فکر کر کے کسی کو جھوٹا قرار، ہمیں حق نہیں ہے. کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا اگلی بات، آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ کو ایک نئے مہمے میں الجھا لیا. آپ نے مثال دی ہمیں، آپ نے کہا جی دیکھو کسی کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا جائے. آپ نے مثال میں تو بات ہی نہیں کی. آپ نے جب مثال دی تو ہم نے آپ کی مثال کو پھر اس کو منطقی انجام تک لے جاتے ہیں ہم تو پھر بات کو. میں نے کہا اچھا یعنی اگر کسی کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا جائے تو وہ اس کو خدا بنانا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اس بات میں بھی کس حد تک صداقت رکھتے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا مرزا صاحب کو حق تھا حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار دینے کا؟ آپ نے پہلے یہ کہہ کے جان چھڑانی چاہیے کہ نہیں مرزا صاحب کی بات نہ کرے، وہ تو نبیوں کے صف میں، وہ دیگر علماء کے صف میں تو ہے نہیں ہے. وہاں پہ اس وقت آپ یہ بات بھول گئے کہ ہم جب بھی مرزا صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ہمارے علماء سے کمپیئر کرتے ہیں ان کو، لیکن اس ٹائم آپ کو یہ بات بھول گئی.
دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک آپ کے عقیدے کے روح سے غیر تشریعی نبی ہیں، اور حلال حرام کا جو معاملہ ہے یہ شریعت کا معاملہ، ان کو اختیار ہے ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ کے عقیدے کی روح سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہ مرزا صاحب کو آپ کے عقیدے کی روح سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار نہیں تھا. یہ اس کا سمپل سا جواب ہے. ابھی آپ کو ان انٹرپٹڈ سپیچ کا موقع بھی دے دیا، آپ نے پوری سپیچ بھی کر لی لیکن سوال کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یار یہ تو مسئلہ بن جائے گا. مرزا صاحب کو تو حلال و حرام کا اختیار نہیں تھا، اور اگر میرے سامنے پیش کر دیا گیا کچھ بھی کہ مرزا صاحب نے معمور ہونے کے بعد کسی حلال کو حرام قرار دیا یا کسی حرام کو حلال قرار دیا تو میری بات تو ختم ہو جائے گی. تو آپ نے جواب نہ دینے میں عافیت سمجھی، لیکن ذرا جواب دینے میں ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے. پھر آخر پہ آپ نے کہا جی کہ وہ ہم نے کسی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا. کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، یہ آپ کی رائے ہے، تو آپ اپنی رائے رکھیں. بہت شکریہ سدھو صاحب. ان دا فیوچر یو آر اگین ویلکم. تو ابھی انشاءاللہ ہم بات کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اور جس طرح آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ آپ کچھ اور بھی کہنا چاہیں تو کہیں، آپ نے کہا جی مجھے کچھ اور نہیں کہنا. تو نظریات کا اختلاف، بات چیت، آرگیومنٹ وہ چلتے رہیں گے. نہ یہ پہلی نشست ہے نہ آخری ہے، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہے گی. موسٹ ویلکم جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی.